بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو وحشی قبیلے تھے، پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکل کر، ایک گھاٹی سے نکل کر دوسرے علاقوں پر لوٹ مار و قتل غارت گری کرتے ہیں۔ جب وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ سے شکایت کی تو بادشاہ نے تابا پگھلائی ایک اونچی اور مضبوط دیوار سے اس گھاٹی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے قریب جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس دیوار کو توڑ کر ایک دم آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پی کر خشک کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ مومنین کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، اور پھر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زیادتی کی وجہ سے ایسا لگے گا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف پھسلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جس بھی دریا سے گزریں گے پانی اس کا ایسے پی جائیں گے کہ لگے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، سب کچھ ختم کر دیں گے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری ان کے اندر بھیجیں گے جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان وہ پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہیں ایک فٹ کی بھی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ یہ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، جو بڑے بڑے پرندے ہوں گے، بڑی بڑی گردنیں ہوں گی ان کی، وہ ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور سب کچھ زمین دھل جائے گی، پھر سے پاک صاف ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی دینی حالت دیکھ کر پڑھتے تھے کہ میرے بعد میری قوم نبوت کے علم سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیک بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا فرمائی جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے منصب اور ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اللہ نے ان کے بوڑھے اور بیوی کے باج ہونے کے باوجود انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت فرما دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ یوسف میں گزرا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی بھائیوں نے ان کو غائب کر دیا تھا، پھر وہ مصر پہنچ گئے، اور جو ان کے بھائی تھے بنیامین ان کو بھی یوسف علیہ السلام نے بلوا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جب بھائی لوگ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ بنیامین بھی ان کو روک لیا ہے اور آپ تو ہمارے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں نہیں، کیونکہ پہلے ایک مرتبہ دھوکہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، 40 سال گزر چکے تھے کہ جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کا پتہ تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی نیک اور پاک دامن خاتون تھی۔ اللہ نے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جسے دیکھ کر وہ ڈر گئیں۔ فرشتے نے کہا ڈرو نہیں، میں تمہیں اللہ کے حکم سے پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیرت و تعجب سے کہنے لگی کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مریم علیہ السلام نے اس کا نام عیسیٰ رکھا۔ جب قوم نے بچے کو دیکھ کر طعنہ دیا تو انہوں نے گہوارے ہی میں اپنے والدہ کی عفت و پاکدامنی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، لیکن اس کی وجہ سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ پھر تو حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو ڈبل خطا ہو جائیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ اتنی اہم عبادتیں ہیں جو پچھلی تمام شریعتوں میں فرض رہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو ان کی دعوت دی۔ شریعت محمدیہ میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نجومیوں نے فرعون کے سامنے پیشین گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ سنتے ہی فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ کی قدرت اور حکمت و تدبیر دیکھیے کہ خود فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش کا انتظام فرما دیا۔ بعد میں وہی اس کی حکومت و سلطنت کے زوال کا سبب بن گئے۔ جو بندہ دشمن کے مقابلے میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی تدبیر خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں قرآن مجید کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا اور پچھلی قوموں کے عبرت انگیز حالات سے سبق حاصل نہیں کرتا اور نفسانی خواہشات میں الجھ کر اپنی زندگی برباد کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی بدعمالیوں کا بھاری بوجھ گردن پر اٹھاتا پھرے گا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ کفار مکہ کی ایذا پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کیجئے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیے اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔
اس سے آپ کو دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ایک ملک میں دو بادشاہ، ایک ادارے میں دو منتظم، ایک گھر میں دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات میں دو خدا اور دو معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دو یا دو سے زیادہ خدا تسلیم کرتے ہیں تو ہر خدا دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی بدسلوکی اور مذاق اڑانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پچھلی قوموں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئی۔ آپ صبر کا دامن تھام کر دین کی ترقی اور سربلندی کی کوشش کرتے رہیے اور ان کی مخالفت کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں، پچھلی قوموں کی طرح ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ایک اور اہم ہدایت دی گئی کہ لوگوں کے مذاق اور طعنوں کی پرواہ کیے بغیر دینی کام کرنے والوں کو اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو درگزر فرما، ہر قسم کی بیماری اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔